دوستوں، آج ہم جانیں گے عرب کی تاریخ کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر عرب کا نام سعودی عرب کیسے پڑ گیا۔ دوستوں، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت قائم تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کے یہود و نصارہ کو اگر سب سے زیادہ کسی کا خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت کا تھا۔ امریکہ اور یورپ کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یہود و نصارہ کو اگر سب سے زیادہ کسی کا خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت کا تھا۔ یہود و نصارہ یہ جانتے تھے کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہے گی جب تک ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر امریکہ اور یورپ نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ساتھ ہی ساتھ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی ہیں، یعنی یہ غیر عربی ہیں اور ہم غیر عربی کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے عرب سنیوں نے اس کی ایک نہ مانی اور یہ شخص لانس آف عربن کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے ایک شخص اور کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ پھر ہمفرے کی ملاقات ابن عبد الوہاب نجدی اور قبیلہ کے سردار سے ہوئی، اس کا نام ابن سعود تھا۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ اور مدینہ اور طائف میں ترکوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ اور مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمانوں کو ابن سعود نے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا تھا۔ اور جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس پاک سرزمین پر کسی مسلمان کا خون نہیں بہائیں گے اور ہم اس پاک اور اس مبارک سرزمین پر قتل و غارت کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرب سے اپنی خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ یہیں سے عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا اور حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدل کر سعودی عرب رکھ دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت البقیع اور جنت المعلی میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مزارات پر بلڈوزر چلا دیا گیا تھا، اور حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اکرام کے نام پر ہوا کرتے تھے ان دروازوں کے نام بھی آل سعود کے نام پر رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کیے گئے۔ وہ عرب جس میں یہود و نصارہ کو جانے کی بالکل اجازت نہ تھی، ان کو آنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جشن بھی منایا گیا تھا۔ اس جشن میں امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ملک کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جس عرب کے نام پر یہود و نصارہ کانپتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا تھا، اور آج بھی ان دونوں کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ دوستوں، آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ آخر عرب جو کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، اگر مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز بلند کیوں نہیں کرتا؟ تو دوستوں، یہی وجہ ہے کہ عرب کے حکمران آج یہود و نصارہ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے تاکہ یہ نالجبل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔